کل عمران خان صاحب کی کال تھی اور بھرپور طریقے سے یہ بات کی گئی اور اس میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور اس میں ایک لائحہ عمل بھی دیا گیا اور وہ لائحہ عمل یہ دیا گیا ہے کہ شہر شہر جو ہے وہ یہ آواز بلند کی جائے گی. اس کے بارے میں ایک ایجوٹیشن شروع ہوگی، تحریک ہوگی. ہر ضلع میں جائیں گے، ہر ضلع میں جا کے محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم ہر ضلع میں جا کے یہ سارا اس بات کو اجاگر کریں گے اور پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کیا ظلم ہوا. اور یہ چیز انہوں نے کہا کہ ہم پورے چاروں صوبوں میں، مرکز میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ہر جگہ پہ یہ ساری بات کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور وہ مناسب وقت پہ آئیں گے اور مناسب وقت پہ آ کے ہم ادھر کا رخ کریں گے. اب جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے، پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس معاملے کو دبانے کے لیے اب میڈیا پہ ہلہ بولا جا رہا ہے. میڈیا وہ کون سا؟ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اور ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ شاید اب ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں رہیں اور ان کے جانے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، وہ اب سیدھے سیدھے فوجی قیادت سے سوال کر رہے ہیں، وہ جنرلوں سے سوال کر رہے ہیں، وہ افواج پاکستان کے ترجمان سے سوال کر رہے ہیں اور یہ سوالات آرمی چیف سے بھی ہو رہے ہیں، یہ سوالات کور کمانڈر سے بھی ہو رہے ہیں اور یہ سوالات پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں. یہ سوالات ہر جگہ ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہو رہے ہیں، اسکولوں میں ہو رہے ہیں، کالجز میں ہو رہے ہیں اور ان سوالوں کے جواب پوچھ رہے ہیں لوگ. ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی میں کچھ، کیونکہ جو میں کہتا ہوں کہ ان کو اب سنبھالنے والا کوئی نہیں ملے گا، انہوں نے جانا ہی جانا ہے اور انہوں نے جانا بھی بہت جلد ہے، زیادہ دیر نہیں ہے. اور اس کی اسی لیے یہ جو ہلہ گلا کرنا چاہتے ہیں یہ شاید ان کے جو ہے وہ کام نہ آئے جی. ہلہ گلا جو ہے یہ سوال کل ہمارے بشارت راجہ صاحب ہیں، اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بروز جمعۃ المبارک بمقاب نمل یونیورسٹی اسلام آباد، اور مہمان تھے وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور عمران خان صاحب کے دیے ہوئے شعور کے جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ ان کے سامنے تھے. نمل یونیورسٹی میں گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور وہاں پہ طلبہ کے ساتھ فکری نشست ہوئی، علمی اور فکری، ٹھیک ہے جی، ان کے ذہنوں کے اشکالات دور کرنا، یعنی کہ برین واشنگ جو کہتے ہیں، ہوئی. تو جنرل صاحب کا جو خطاب ہے، پہلے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تقریر فرمائی اور تقریر فرمانے کے بعد سوالات کے جو جوابات ہیں، سوالات جو ہوئے طلبہ سے، وہ بڑے میننگ فل ہیں. سوال جواب کا جو سیشن تھا، پہلا سوال طالب علم کی طرف سے آیا کہ احتجاج ہمارا حق بنتا ہے اور احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے، اگر کہ نہیں، اگر بنتا ہے تو پھر ہماری ڈگریاں اور آئی ڈی کارڈ منسوخ کرنے کی دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ طلبہ کو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ اگر آپ نے احتجاج میں شریک ہوئے تو آپ کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ کینسل کر دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ نہیں ایشو کیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ بنایا جائے گا اور کرمنل ریکارڈ بنے گا، آپ کے خلاف مقدمات ہوں گے، پھر آپ کو ویزے نہیں ملیں گے اور ویزے نہیں ملیں گے تو آپ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں جا سکیں گے اور پھر آپ کو جاب نہیں مل سکے گی. تو لہٰذا یہ دھمکی باقاعدہ طور پہ طلبہ و طالبات کو دی گئی تھی کہ آپ نے احتجاج میں شریک نہیں ہونا. اس کے نتیجے میں جواب سوال پوچھا گیا، طالب علم نے پوچھا کہ کیا احتجاج ہمارا آئینی، قانونی، بنیادی حق نہیں ہے، جمہوری حق نہیں ہے، اور اگر یہ ہمارا حق بنتا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کی دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا جو انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بھی سوالات آپ سے پوچھتا ہے، جو آپ سے سوال کرتا ہے، تو پھر اسے اٹھا لیا جاتا ہے کہ کیا جمہوری ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا مہذب ملکوں میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ طالب علم کا سوال تھا افواج پاکستان کے ترجمان سے. تیسرا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ جو بھی آئین، قانون اور سویلین بالادستی کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سپریمیسی آف آئین کی بات کرتا ہے اور سویلین بالادستی کی بات کرتا ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، جو آئین نے اختیار دیا ہے، پارلیمان بالادست ہے، وزیر اعظم ہیں، ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، صوبوں میں چیف ایگزیکٹو، چیف منسٹرز ہیں، تو کیا اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے اور سوال پوچھنے والے کو جواب دینے کے بجائے
झूठे मुकदमात क्यों बनवाए जाते हैं और उन्होंने कहा कि क्यों कौन बनवाता है? ये झूठे मुकदमात कौन बनवाता है और क्यों बनवाए जाते हैं? इसका जवाब दें। और फिर अगला सवाल ये था कि फिर शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया? और उसने भी यही सवालात पूछे थे, उनको कत्ल कर दिया गया और वो कत्ल किसने किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? और फिर उस केस को दबाया क्यों जाता है? उसके बाद अगला सवाल ये था कि 26 नवंबर पर भी सवालात हुए और ये भी बशारत आरिफ साहब कहते हैं कि 26 नवंबर पे भी सवालात हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो इल्मी और फ़िक्री सेशन सवाल-ओ-जवाब की नशिस्त डीजीआईएसपीआर से वो फिर खुशगवार मूड में ख़त्म नहीं हुई। ज़ाहिर है उसके बाद फिर जो होना था वही हुआ, क्योंकि उससे पहले डीजीआईएसपीआर एक जगह गए थे, गालिबन पेशावर था, तो वहाँ पे एक पेशावर था या काकोर अकेडमी था, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा था शायद। उसमें वो आ भी गया था, उसमें भी सवाल पूछा गया था, तो उसके जवाब में डीजीआईएसपीआर ने कहा था, ये जो मिनरल्स हैं, कुदरती वसाइल हैं, ज़मीन के नीचे जो छुपी हुई मादनियात हैं, ये हमारी हैं, रियासत की हैं और इसमें ये किसी के जहेज़ में नहीं आई। तो इस तरह की लूज़ टॉक की थी और जो कि बिल्कुल एक किसी भी सूरत में उसको मुहज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं कह सकते। ना ही वो मुहज़्ज़ब गुफ्तगू थी, ना ही वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए की थी, क्योंकि वो नाबलद थे। डीजीआईएसपीआर ये जवाब जब दे रहे थे कि इस पे किसी का हक नहीं है। तो जो आइन कहता है, आर्टिकल 171 23 है, 170, 71, 72 इनमें से एक आर्टिकल है। तो इनमें से एक आर्टिकल वो ये कहता है कि जनाब ये जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, उसमें सबका हक है और इसीलिए जो रेकोर्डिक निकला है बलूचिस्तान में सोने के ज़खायर जो हैं, उसमें बलूचिस्तान का सूबे का हिस्सा 25% है, 25% फेडरल गवर्नमेंट का है और 50% जो रेकोर्डिक कंपनी जो आई है रेकोर्डिक में काम करेगी और उसका है। ये इस तरीके से तक़सीम हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 अरब डॉलर वहाँ से होने हैं, तो 25 अरब डॉलर बलूचिस्तान को मिलेंगे, 25 अरब डॉलर विफाक को मिलेंगे और 50 अरब डॉलर वो मुनाफ़ा लेके जाएगी कंपनी। तो इसलिए डीजीआईएसपीआर को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि आइन क्या कहता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही आमियाना गुफ्तगू की और ये कहा कि वो कोई जहेज़ में लेके आते हैं, ये जहेज़ में नहीं आया। तो जनाब इस तरह की गुफ्तगू हुई और ये दोबारा से डीजीआईएसपीआर पे काफ़ी मुश्किल वक़्त आया। अब आते हैं जनाब पीएमएलएन क्या कर रही है? अगेन पीएमएलएन कल जावेद लतीफ़ साहब दोबारा से मंज़र-ए-आम पे आए हैं। एक प्रोग्राम था, जावेद लतीफ़ साहब थे, फैसल वाडा, मोहम्मद ज़ुबैर और कामरान शाहिद। तो उसमें जावेद लतीफ़ साहब ने फिर कहा कि जनाब हम तो इक़्तिदार लेना ही नहीं चाहते थे। फ़ॉर्म 47 जो है, वो तो हमें दिया है मिलिट्री लीडरशिप ने और इलेक्शन जो है हमें अक्सरियत हासिल नहीं थी। तो इसलिए वो तो दिया है उन्होंने और उन्हीं से पूछें, अब ये जब हमें दे दिए हैं, तो फिर हमें ये ना कहें कि जनाब हम लावारिस हैं और हम बेकार हैं और हम भिखारी हैं, हम ये ना कहें, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट दी गई, फॉर्म 47 दिया गया, मिलिट्री लीडरशिप ने दिया। ये जावेद लतीफ़ साहब ने दोबारा कह दिया है। उसके बाद एक और बात, कल फिर आए हैं अता तारड़ साहब और इस्लामाबाद कत्लेआम के हवाले से। कल फिर उन्होंने ये कहा कि 9 मई की तस्बीह पढ़ने की कोशिश की और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है 9 मई के अलावा, क्योंकि 9 मई को वो बहुत प्रोपेगेट करते हैं और जब भी जुडिशियल कमीशन बनेगा, इंक्वायरी होगी, तो इनके पल्ले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 9 मई के तमाम किरदार जो हैं, वो अभी तक मौजूद हैं और उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना है। उनमें से किसी को भी डीसीट नहीं किया गया, उनमें से किसी को भी हटाया नहीं गया, बल्कि उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो लिहाज़ा एक बात, दूसरी बात 9 मई के हवाले से एक और भी चीज़ सामने आ चुकी है रिकॉर्ड पे कि कोर कमांडर हाउस को 9 मई के बाद उसको कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया, ताकि वो मिलिट्री वो फौजी इमारतों में वो आ सके कि ये फौज का दफ्तर था और फौज के दफ्तर में क्या होता है, अहम तरीन रिकॉर्ड था और वो कौमी सलामती का मसला था, यानी कि वो एक स्टोरी जो है वो बनानी थी। तो कोर कमांडर हाउस को कैंप ऑफिस का दर्जा 9 मई के वाक़यात के बाद का नोटिफिकेशन सामने आया। ये उनके वकील ने सियासी कैदियों के वकील ने इस बात का इंकशाफ किया। तो अगेन वही बात है। फिर एक और बात भी की, उन्होंने कहा ये सब कुछ अता तारड़ साहब ने कल कहा दोबारा से कि
یہ تو جناب سب کچھ سپہ سالار کی وجہ سے ہو رہا ہے، سپہ سالار ملے ہوئے ہیں ہمیں، وہ ہمیں لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ بچا رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ ان کو تکلیف ہے پی ٹی آئی کو اور ان سب لوگوں کو کہ کیوں ایسا آرمی چیف کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں یعنی کہ 150 صحافیوں کو گرفتاری اور پھر سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ سب کچھ جو کریک ڈاؤن، وہ ساری باتیں اور اس کو سارے کے انٹر لنک کر رہے ہیں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے کہ جناب یہ سب کچھ سپہ سالار جو ہیں ہمیں ملے ہوئے ہیں اور سپہ سالار یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہر معاملے کو مائنیوٹلی دیکھتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں، لہٰذا اگین انہیں پہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا گیا اور